السلام علیکم. کیا حال ہے فرحان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. کہاں غائب ہے؟ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ یار غائب تو نہیں تھا. کراچی سے باہر تھا. کل پرسوں ہی آیا ہوں. بس اب وہی نوکری کے دھندے. ارمان ٹھنڈے. تو کیسا رہا آپ کا ٹرپ وہاں کا؟ اور کیوں اتنی دکھ بھری باتیں کیوں کر رہے ہیں آج کل، جیسے زیادہ تر مرد کر رہے ہیں؟ میرے پاس آج کل بڑے مرد آ رہے ہیں اس طرح کے دکھی. آپ بھی کچھ دکھی تو نہیں ہو رہے اس حوالے سے؟ یار ٹور تو بہت زبردست رہا. اور آپ کے لہجے میں جو تعصب ہے نا کہ آج کل زیادہ تر مرد ہی آ رہے ہیں، تو دکھ تو آپ کو بھی ہے مجھے لگتا ہے. ہاں یہ تو ہے ایشو اصل میں. کیا کریں فی الحال تو، لیکن مرد ہی آ رہے ہیں اور بیچارے کافی دکھی ہیں. یار مرد دکھی کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور آپ بائی چوائس اگر مردوں کو بلا رہے ہیں تو پھر آپ اتنی مطلب مایوسی کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یار کیا کر سکتے ہیں؟ آپ خود بلا رہے ہیں مردوں کو. عورتیں بلائیں نا. سوال کو ریفریش کرتا ہوں. مرد دکھی کیوں ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ دکھی مرد ایک دوسرے مرد کے پاس کرنے کیا جا رہا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اور کیسے مرد آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ شادی شدہ آ رہے ہیں، کوارے آ رہے ہیں، پہلی محبت چاہ رہے ہیں، دوسری محبت چاہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب مجھے ذرا کلیئر کر کے بتائیں. اصل میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج کل جو ہے، کچھ عرصے سے جو ہے یہ جو کوئٹہ ہوٹل کا بہت زیادہ ٹرینڈ بڑھ گیا نا. اور کوئٹہ ہوٹل کے بعد تو بیچ میں تو اب کراچی والوں نے بھی اپنے چائے کے ہوٹل بنانے شروع کر دیے ہیں. تو شام کے بعد جو اتنا زیادہ رش لگا ہوا ہوتا ہے عموماً، وہ شادی شدہ افراد کا ہوتا ہے. اور وہ ایک صاحب اس دن آئے ہوئے تھے، وہ بھی کافی دکھی بیچارے. تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہاں پہ جو مرد بیٹھے ہوتے ہیں ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ اصل میں جو ہم نے اپنی زندگی پورے دن میں جو صحیح انجوائے کی ہے نا، وہ یہ صرف 2 یا 3 گھنٹے ہیں جو ہم نے چائے کے ہوٹل پہ گزارے ہیں. ہوئے 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 واٹ این آبزرویشن. مطلب آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ ہوٹل والوں کا جو بزنس بڑھا رہے ہیں آج کل خاص طور پہ، وہ میرڈ مرد بڑھا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ مطلب 2 3 گھنٹے، یہ 2 3 گھنٹے کیوں ان کے لیے اچھے ہیں؟ مطلب گھر میں کیا تکلیف ہے ان کو، آفس میں کیا؟ مطلب سمجھا نہیں میں. کیا کر رہے ہیں؟ مطلب گھر سے فرار جا رہے ہیں؟ مطلب بیوی دیتی نہیں ہے کیا؟ میرا مطلب ہے ٹائم نہیں دیتی، یا بیوی کی لینا نہیں چاہتے؟ صحبت، کمپنی، ٹائم، رائے. اس میں اصل میں یہ ایشو ہو رہا ہے کہ جو اب تک میری بات ہوئی ہے مختلف لوگوں سے نا، تو ان میں سے زیادہ تر کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ بھئی اب بندہ دن بھر جو ہے تھک کر نوکری کرتا ہے کہ گھر واپس آئے گا تو چلو تھوڑا سکون ہوگا. اور جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو جناب وہ دو پارٹیاں عموماً پہلے سے تیار ہوتی ہیں. اگر اماں زندہ ہیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو بس سب سے پہلے تو وہ بلا لیں گے اپنے پاس، کیا دن بھر میں بہو صاحبہ نے یہ اور یہ کیا. اب وہ سن سنا کے تھوڑا سا بچ بچا کے وہاں سے اپنے بیڈ روم میں کیا، تو بیگم صاحبہ پہلے سے جو ہے نا بھری ہوئی بیٹھی ہوئی. تو اپنی ماں کے سامنے تو پھر بھی بندہ 2 3 لفظ نکال لیتا ہے، تو بیگم کے سامنے تو آج کل جو میرا حال میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کا، تو وہ ان کی تو بالکل بولتی بند ہوتی ہے. تو کہنے کو تو بظاہر مرد ہی ہوتے ہیں، لیکن سمجھ لیں کہ بیوی کے نیچے لگے ہوئے ہیں بس. یعنی بیوی جو کہہ رہی ہے اس کو جو ہے آمنا صدقنا بس کر کے اور اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو بیچارے پھر اس پورے ماحول سے گھبرا کر باہر بھاگتے ہیں کہ بیگم کو بھی کہیں گے میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، اور اپنی امی کو بھی کہا کہ چلو ابھی میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں. اور وہ ضروری کام کیا ہوتا ہے؟ باہر جا کے اپنے اپنے جیسی 2 3 دکھی لوگوں کو بلایا اور پھر میرڈ لائف کے برائیاں اور مسائل پہ جو ہے نا ڈسکس کرنے شروع کر دیے. تو پھر جب بیوی کہہ رہی ہے تو اس کو آمنا صدقہ نہ کر کے مان رہے ہیں، تو پھر ٹینشن کیا ہے؟ اصل میں وہ آمنا صدقنا کہہ کے جو بھی عمل ہو رہا ہے نا، وہ اصل میں رانگ ڈائریکشن میں ہو رہا ہے. تو اب آپ جتنا جو ہے جھکتے جا رہے ہیں، وہ سامنے والی پارٹی آپ کو مزید جھکائی جا رہی ہے. آپ اور جھک رہے ہیں، وہ مزید جھکائی جا رہی ہے. یعنی پھر اس کی لمٹ نہیں ہے. آپ نے ایک دفعہ اگر اپنی کوئی رولز اور ریگولیشن سیٹ نہیں کیے ہوئے زندگی میں کہ بھئی آپ نے کیا کرنا کیا ہے اپنی فیملی کے حوالے سے، اپنے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے، تو پھر یہی ہے کہ اصل میں تو سامنے والی پارٹی تو فائدہ اٹھاتی ہے، کبھی جذبات کے نام پہ، کبھی ہمدردی کے نام پہ، کبھی کمزوری کے نام پہ. تو وہ اس نے جو ہے نا اپنی کمزوری کو زبردست طریقے سے سمجھ لیا.
اور وہ اب استعمال کریے اس کمزوری کو. تو مرد جو ہے نا یہ پورا جو ہے سمجھ نہیں پا رہا. تو وہ بیچارہ اس چکر میں، شرافت کے چکر میں کہ مجھے اچھا بھی رہنا ہے، اور مزید سے مزید نیچے گرتا چلا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ماں کے آگے تو پھر بھی چونچا ہو جاتی ہے، لیکن بیوی کیا وہ والا معاملہ تو نہیں ہے کہ ماں بٹھا کے سمجھاتی ہے اور بیوی لٹا کے؟ یہ والا سین تو نہیں ہے کہیں؟ اصل میں ہنسنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا تھا کہ آپ زندگی کی بہت ساری چیزیں آرام سے کر سکیں گے، لیکن آپ تو مرد تو رہے نہیں. مجھے لگتا ہے اب عورت سے بھی نچلے درجے پہ چلے گئے ہیں کہ وہ جس طرح آپ کو چاہ رہی ہے خوب انجوائے کر رہی ہے، اصل زندگی وہی انجوائے کر رہی ہے. باقی یہ ظاہری بات ہے، مجھے اندر کے حالات تو پتہ نہیں ہے کون بٹھا کے اور کون لٹا کے کر رہا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے، ظاہری بات ہے. دوسرا ہے کہ ماں پھر بھی جو ہے بندہ سنا دیتا ہے بات تو ماں مان جاتی ہے. تو بیوی کو آپ سنا دے تو آگے سے پھر وہ چار سنا دیتی ہیں مزید. تو یہ میرے خیال میں صورتحال زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے بندہ تھوڑا سا خوفزدہ رہتا ہے. جس طرح آپ ہنسے نا اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے، اور یہ اندر کے یا باہر کے حالات نہیں ہو تو یہ تو فطرت ہے نا کہ عورت اگر بیوی کی یا گرل فرینڈ یا محبوبہ کے روپ میں ہو تو وہ اس طرح سمجھا سکتی ہے جس طرح آپ لٹانا ریفر کر رہے ہیں اور میری بات کی تائید کر رہے ہیں، لیکن دوسرے روپ کے اندر وہ یہ کر نہیں سکتی. پھر وہ آنسو نکالے، دیکھ میں تیری ماں. لاسٹ ٹائم آئی چیکڈ تو میں مرد تھا. ٹھیک ہے ختم شو دوں. آپ مجھے کیوں اچھا آپ جنرلی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا شاید آپ میرے بارے میں سوچتے ویسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا کسرے. اب مجھے بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذباتی مخلوق بنایا ہے، اس کو جذباتی ذہانت کے بارے میں کچھ سوچنا سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ ایموشنلی مینیپولیشن کے بجائے ایموشنلی مینجمنٹ کر کے چیزوں کو ڈیل کرے، انسٹیڈ آف بلیک میلنگ ہر ہسبینڈ اینڈ ٹاک ہم ان ٹو ہر اون اسٹف بائی میکنگ ہم ڈو سچ تھنگس جس کی ہم بات کر رہے ہیں. جی ہاں، ایسے ہی ہے اصل میں نا. اگر آپ اپنے ہی کچھ رولز اور باؤنڈریز طے نہیں کریں گے تو وہ سامنے والا پھر اپنی رولز اور باؤنڈریز طے کرے گا، اور وہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے انجوائے کروا کے اور باقی زندگی خود ہی انجوائے کرتا رہے گا مزے سے. یار میں آپ کی بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ عورت جو ہے نا وہ ایموشنل، دیکھیں ناقص العقل تو وہ ہوتی ہے. پاکستانی عورتیں میجرلی فارغ العقل بھی ہو چکی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایموشنل پاور دی ہے. اس ایموشنل پاور کو اگر وہ ایموشنل انٹیلیجنس میں لے جائے تو چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو یا کسی بھی روپ میں ہو، وہ معاملات کو خراب نہیں ہونے دے گی یا نہیں کرے گی، مینیپولیٹ نہیں کرے گی. چونکہ وہ کرمنل مائنڈ سیٹ میں چلی گئی ہے، مجرمانہ دماغ میں چلی گئی کہ میں نے اپنا مفاد نکالنا ہے، چاہے وہ جھک کے نکالنا ہو یا جھکا کے نکال، پوزیشن کوئی بھی ہو، ہے نا. باقی یار میں آپ کی یہ بات نہیں مانتا کہ مرد سمجھ نہیں پا رہا. وہ سمجھنا چاہ نہیں رہا، سمجھتا وہ ہے. اس کو پتا ہے یار میں نے سارا دن نوکری کرنی ہے، اس کے بعد دن کے 2-3 گھنٹے اگر بیگم کے ساتھ بٹھانے ہیں تو اس کی چونچاں جو ہے نا وہ ڈسکس کرنے کے بجائے مان ہی لو، ورنہ رات کو وہ مجھے دے گی نہیں. کیا نہیں دے گی مطلب آف کورس اپنی رائے نہیں دے گی، اپنی کمپنی نہیں دے گی، صحبت نہیں دے گی. اس سینس میں شاید پتہ نہیں ہے، میرا تو تجربہ نہیں ہے عورتوں کا زیادہ. شریف نہیں ہے مرد آج کل کا، شریف نہیں ہے. ایک کھسی وغیرہ کو آپ شریف نہیں کہہ سکتے. جی ہاں، یہ بھی ممکن ہے. تو وہ تھوڑا وہ بھی مرد بھی جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں سوچ رہا ہے اپنے، اس کو بول سکتے ہیں آپ شریفانہ الفاظ میں پلیجر کے لیے. تو پوری زندگی جو ہے وہ خوف میں گزر جائے لیکن تھوڑے سے لمحات جو ہیں بس پلیجر میں گزر جائیں اس کے. تو بس یہی ہے، پھر اس کا حال بھی ویسا ہی ہو رہا ہے. شارٹ ٹرم میں سوچ رہا ہے، یہ بڑی معنی خیز بات کی ہے. مطلب جتنی اس کی ٹائمنگ ہے اس کے لیے آپ مطلب اپنی ٹائمنگ کے لحاظ سے سوچ رہا ہے. اوکے آئی گیٹ اٹ. ٹائمنگ زیادہ ہوگی تو لانگ ٹرم میں سوچے گا، ٹائمنگ کم ہوگی تو پھر ظاہر ہے شرمندگی بھی ہوگی، ماننی بھی. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ مختصر المیعاد اور طویل المیعاد کا فرق ہے. وہ یہ جو شارٹ ٹرم اور پلیجر والا مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر جو بنیادی خاصیت رکھی تھی نا، جس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو قوام کا لفظ تھا، یعنی سربراہ. اور اس کو ماڈرن زبان میں اگر ہم کہہ رہے ہیں تو الفا میل، یعنی الفا میل جو اپنی فیملی کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور خود بھی پلیجر لے رہا ہوتا ہے اور فیملی کو بھی دے رہا ہوتا ہے، اور خوف میں زندگی نہیں گزار رہا ہوتا. کچھ اپنے اس کی جو ہے بنیادی چیزیں طے ہوتی ہیں ان کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے اصل میں جو ہماری سوسائٹی کے مرد ہیں
وہ اس بنیادی کانسیپٹ سے دور ہو گئے ہیں. اب وہ شعوری طور پر ہو گئے ہیں. یہ وہی شارٹ ٹرم پلیجر کی وجہ سے یا فوائد کی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے لاشعوری طور پر سوسائٹی ظاہری بات ہے نسل در نسل کچھ چیزیں مسلسل ٹرانسفر کر رہی ہے. تو جو یہ والی نسل ہے اور اس سے آگے والی نسل ہے، تو وہ بالکل ہی سمجھ لیں کہ الفا میل کی جگہ بیٹا میل ہوگا. یعنی الفا میل کا جو کانٹرری ہوتا ہے وہ بیٹا میل ہوتا ہے. الفا میل، اس پہ تو آپ کی بھی میں پوسٹیں دیکھ رہا تھا، کچھ چیزیں میں نے بھی لکھی. فرحان بھائی، کیا میں الفا میل بن سکتا ہوں؟ کیا الفا میل بننے سے مجھے سچی محبت نصیب ہو جائے گی؟ یہ ضرور بتائیے گا. مطلب شریفانہ اور ورڈ تھا آپ کا پلیجر. تو بیسکلی جوائے لیجیے، انجوائے کیجیے والا معاملہ ہے، خوشگوار لمحات میں آپ کے ساتھ. کباب کو کباب بنا دیا، کباب. جی ہاں، وہ بھی ریشمی کباب جو عموماً جو ہے آؤٹنگ رات میں جا کے کھایا جاتا ہے. تو آپ بھی آ جائیں کسی دن میں رات میں ریشمی مطلب کباب کھانے بلکہ کھلانے. تو اس پہ پھر بات کرتے ہیں. آپ کیسا کچھ چاہ رہے ہیں کہ میں بھی بتا دوں کیا؟ پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اور وقت نکال سکے تو پھر آ جائیں انشاءاللہ آپ کے پاس. تو کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں. ریشمی کباب والا، ریشم نرم، اور ریشم تو مردوں کو پہننا بھی، آئی ٹوٹلی گیٹ دا میٹافور. اچھا تھا، اچھا تھا. فانا بات کرتے کرتے بھی آپ شرارتی ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ مسکراتے ہیں نا، خوبصورت سی آپ کی اسمائل. یار رات میں کباب کھانے، وہ بھی ایک مرد کے پاس. یار ایک تو میں ویسے ہی بڑا دکھی مرد ہوں، اگر میں مرد ہوں اور پھر میں آپ کے پاس آؤں، ہم دونوں کا دکھ سانجھا ہو جائے، پھر ہم دونوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہوں گے، کی فائدہ؟ چھڈو پر. بس یار یہ آپ ہی نوٹ کرتے رہتے ہیں، تو دیکھیں کوئی جینٹل لیڈی بھی نوٹ کر لے گا ابھی. جینٹل لیڈی، لیڈیز خود نوٹ نہیں کرتی کبھی بھی، لیڈیز کو نوٹ کروانا پڑتا ہے. وہ کہتا ہے نا، میں نے نوٹ سوری میں نے نوٹ بخا میرا موڈ بنے. لیڈیز کے بارے میں کبھی مفصل گفتگو کے لیے آپ کو اگر ریشمی کباب کھانے آنا ہو تو زیادہ نہیں، 2-3 آئی ڈیز، 1-2 نمبر بھائی تک پہنچائیں اور وشیش ٹپڑیاں لیں. پھر آپ مجھے الفا میل بنائیں، میں آپ کو لیڈیز مین بناتا ہوں. چلے ٹھیک ہے، ڈن ہے. آپ کی ویسے عمر تو رہی نہیں، آپ پر دوسروں پہ کوشش کی جا سکتی ہے. تو فی الحال اس موضوع کو کسی اور دن کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر بات کریں گے تفصیل سے. ٹھیک ہے؟ چلے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. میری عمر نہیں رہی اور آپ کے پاس موقع نہیں رہا. آپ ملیں پھر مردوں سے چائے کے ہوٹل پہ، کیا کر سکتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ یار. لو یو. اللہ حافظ. سوری، لو یو کہہ دیا یار، مطلب میری بھی قسمت دیکھیں.